الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، انسان کے پاس دو زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی. انسان پیدا ہو گیا ہے، اس کے بعد ختم نہیں ہوگا. پیدا ہوا ہے، اس کے بعد ختم نہیں ہوگا. یعنی مرنے کا مطلب ختم ہونا نہیں ہے. مرنے کا مطلب ہے ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو جانا ہے. ختم نہیں ہوتا، روح باقی رہتی ہے. اور پھر یہی جسم دوبارہ قیامت کے دن اس کی کھڑا کیا جائے گا اور انسان کی روح آئے گی. تو ختم نہیں ہوتا انسان. اس لیے دنیا کا جہاں بہت تھوڑا ہے اور چھوٹا ہے، آخرت کا جہاں بہت لمبا ہے اور بہت بڑا ہے. اس چھوٹے سے جہاں اور تھوڑے وقت کے جہاں میں ہم ہمیشہ کے جہاں کے لیے اور بہت بڑے جہاں کی تیاری کے لیے آئے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے کہ انسان اس دنیا کے جہاں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور ہمیشہ کے جہاں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے؟ چنانچہ یہی بات یا انس ما اعطى بالناس عن الاخرہ وما ثبرهم عنها. حضرت ابو موسیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ انس سے پوچھا کہ انس کیا بات ہے، لوگ آخرت سے بہت پیچھے ہو جاتے ہیں، اور کیا چیز ہے جو لوگوں کو آخرت سے پیچھے کر دیتی ہے، آخرت سے ہٹا دیتی ہے، آخرت کے معاملے میں سست کر دیتی ہے؟ تو حضرت انس نے جواب دیا الشہوات والشیطان. اس کی وجہ خواہشات ہیں یا اس کی وجہ شیطان ہے کہ خواہشات اور شیطان. خواہشات کا انسان پیچھے پڑتا ہے تو دنیا میں کھپ جاتا ہے، آخرت بھول جاتا ہے. شیطان گمراہ کرتا ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا، فرمایا اس کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلَكِنْ عُجِّلَتْ لَهُمُ الدُّنْيَا وَأُخِّرَتِ الْآخِرَةُ وَلَوْ عَايَنُوا مَا عَدَلُوا وَمَا مَيَّنُوا. ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی فوری سامنے ہے اور آخرت کی زندگی بعد میں ہے. صرف یہ وجہ ہے. ایک مثال، جیسے ایک آدمی جھوٹ اور فراڈ سے اس کو پیسہ آتا نظر آتا ہے. جب جھوٹ اور فراڈ سے اس کو پیسہ آتا نظر آتا ہے تو وہ کہتا ہے جھوٹ بولوں گا، فراڈ کروں گا، آخرت تو خراب ہوگی لیکن پیسہ تو ابھی آئے گا نا، اور پیسے سے جو مزہ ملے گا وہ ابھی ملے گا، اور جھوٹ پہ ملنے والی سزا وہ لیٹ ہے، وہ بعد میں ہے. تو کیا کرتا ہے وہ پھر جھوٹ بول لیتا ہے اور حرام کما لیتا ہے. یہ ایک مثال ہے، بہت ساری مثالیں ہیں. یعنی انسان فوری فائدے کو دیکھتا ہے اور آخرت چونکہ بعد میں ہے. اللہ کا ہر حکم پورا کرنے میں انسان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے. کہیں آرام کھونا پڑتا ہے، کہیں کام کھونا پڑتا ہے، کہیں لوگوں کی ناراضگی لینی پڑتی ہے، کہیں کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. تو وہ دنیا کا فائدہ فوری نظر آ رہا ہوتا ہے، آخرت کا فائدہ دیر میں نظر آ رہا ہوتا ہے. فرمایا لو عاینوا ما عدلوا وما میلوا. اگر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے آخرت کو دیکھ لیں تو پھر کبھی ایسا نہ ہو کہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی طرف متوجہ ہو جائیں.
پھر کبھی ایسا نہ ہو کہ دنیا کی طرف جھک جائیں، وہ آخرت سے لاپرواہ ہو جائیں۔ لیکن آخرت چونکہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی نہیں، اب اس کا کیا طریقہ ہے آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونے کا؟ آخرت کا یقین پیدا ہو جائے۔ یہ یقین اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس ایمان کی باتوں کو ذکر کرنے کے بعد آخرت کے یقین کو الگ سے ذکر کیا کہ ایمان تو غیب پہ لاتے ہیں، لیکن کامیاب لوگ وہ ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ تو ان کا ایمان خاص طور پر ہے۔ آخرت ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، ہر وقت آخرت ان کے دل و دماغ میں بسی رہتی ہے، اس لیے دنیا کے سارے کاموں کو کرتے ہوئے آخرت کو پہلے رکھتے ہیں، آخرت کا نفع و نقصان پہلے رکھتے ہیں، پھر دنیا کے نفع نقصان کو سوچتے ہیں۔ یہ ہے کامیاب لوگ، آخرت کا یقین ہوگا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت فرمائی، اور صحابہ اسلام کے پہلے شاگرد اور اسلام کو سب سے پہلے پانے والے اور عمل کرنے والے تھے، اس لیے صحابہ کا جو ایمان تھا وہ آخرت میں بہت پکا تھا، اور جب آخرت پہ ان کا ایمان پکا تھا تو پھر ان کی آخرت کی تیاری بھی بہت پکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسے صحابہ کرام نے آخرت پہ ایمان لایا، جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا، اگر تم بھی ایسا ایمان لاؤ گے تو تم بھی کامیاب اور روشنی اور ہدایت والے ہو گے۔ ان کے دل و دماغ میں آخرت بسی ہوئی ہے۔ جو چیز دل و دماغ میں بسی ہوتی ہے انسان اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے دل و دماغ میں چونکہ دنیا بسی ہوئی ہے، اس لیے ہم دنیا کے بارے میں جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کے بے شک دنیا ضرورت کے لیے ضرور سیکھیں، لیکن ہم اتنا سیکھنا چاہتے ہیں کہ آخرت کو بھلا کے سیکھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کے دل و دماغ میں آخرت بسی ہوئی تھی، اس لیے سب سے پہلے وہ آخرت کو سیکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ ذکر اللہ فی الجنت ذکر اللہ فی الجنت شجرہ تقضی صاحبہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے ایک درخت کا ذکر کیا ہے، وہ درخت تو اس درخت کے بعد جو جائے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس درخت سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سے درخت کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا السدر فإن له شوكا مؤذيا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں بیری کا ذکر کیا، بیری کے درخت کا، اور بیری کا تو کانٹا ہوتا ہے جو تکلیف دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیری کا ذکر کیا۔ اب اس کا سوال تھا کہ بیری کا ذکر تو ہے لیکن بیری کے اندر تکلیف بھی ہے، کانٹا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اللہ یقول فی صدر مخضود، کیا تم نے یہ نہیں سنا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فی صدر مخضود، ایسی بیری مخضود، مخضود کا معنی فرمایا خضد اللہ شوکہ، اللہ نے اس بیری کے کانٹے کو نکال دیا ہے، یعنی بیری ایسی ہے کہ اس میں کانٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو اور کامیاب لوگوں کو بیری دیں گے لیکن کانٹے کے بغیر، ان کو کانٹے کی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتے۔ اب یہاں پھر ایک ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ کانٹے کے بغیر بیری ہو تو پھر بیری بیری نہیں رہتی، یا بیری کی وہ شان نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بیری کی کانٹے کی کمی کو کیسا پورا کیا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے کانٹا ختم کر دیا، فجعل مکان کل شوکۃ ثمرۃ فإنها لتنبت ثمرا ففتق الثمرة منها عن 72 لونا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر،
اللہ تعالیٰ نے بیری کے کانٹوں کو نکالا اور ان کانٹوں میں ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل پیدا کر دیا. ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل پیدا کر دیا. بیری کا پھل الگ ہے جس کو آپ بیری کہتے ہیں, اور بیری کا پھل الگ ہے, لیکن اللہ نے اس کانٹے کی جگہ ایک پھل پیدا کیا ہے جو کانٹے کی جگہ پہ آیا ہے. اور وہ پھل جو کانٹے کی جگہ ہے وہ کیسا ہے یہ سنیں, کانٹے کی جگہ آنے والا پھل کیسا ہے. سبحان اللہ. فرمایا اللہ نے جو کانٹے کی جگہ پھل لگایا ہے وہ ایسا پھل ہے کہ اس پھل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 72 رنگ پیدا کر دیے. ایک پھل ہے اس میں 72 رنگ. دنیا میں کبھی ایسا ہوا ایک انگور, اس میں انگور کا ایک ہی پھل ہوگا اور ایک ہی رنگ ہوگا, لیکن ایک پھل کے اندر 72 رنگ, اور جو 72 رنگ ہوں گے ہر رنگ کا اپنا ایک ذائقہ ہوگا تو ملتا جلتا. یہ نہیں کہ امرود کا پھل ہے تو اس میں ذائقہ کچھ مالٹے کا نہیں ہے, امرود ہی کا ذائقہ, لیکن ایک پھل میں 72 رنگ ہیں تو ہر رنگ میں امرود کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہے ذائقہ امرود کا ہی, لیکن رنگ بھی مختلف ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی دوسرے سے مختلف ہے. ہمارا یہ ہے. امام احمد نے روایت کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا, یعنی یہ بات یہ کر رہا تھا کہ چونکہ صحابہ ایمان کی ایسی تربیت پا چکے تھے کہ آخرت ان کے دل و دماغ میں رچی بسی تھی, اس لیے وہ آخرت کے بارے میں سوال بہت کرتے تھے. جدھر جانا ہے, اگر آپ نے کسی دوسرے ملک جانا ہو اور ملک نیا ہو, آپ لوگوں سے ضرور پوچھتے ہیں کہ وہاں کہاں جاؤں گا, کیسے ٹھہروں گا, کیا کروں گا, کیسے معاملات ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ یقین تھا صحابہ کہ جانا ہی جانا آخرت میں, اس لیے سوال آخرت کے بارے میں سوال, وہاں کیا کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا, اس نے حوض کوثر کے بارے میں پوچھا, جنت کے بارے میں پوچھا, اور پھر اس نے یہ پوچھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ سے پوچھا فیہا شجرۃ, پوچھا یا رسول اللہ کیا جنت کے اندر پھل بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پھل بھی ہوں گے. آپ نے فرمایا وفیہا شجرۃ تدعی طوبیٰ, آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبیٰ ہے, جنت کے اس درخت کا نام طوبیٰ ہے. اس نے پوچھا اگر اس کا نام طوبیٰ ہے تو پوچھا یا رسول اللہ ای شجر ارضنا تشبہ, ہم سرزمین عرب پہ رہ رہے ہیں, یہاں کون سا درخت ایسا ہے جو طوبیٰ کے درخت کے مشابہ ہو, اس سے ملتے. جیسے بیری کا ذکر ہے تو بیری تو دنیا میں ہم جانتے ہیں, اگرچہ دنیا اور جنت کی بیری میں بہت بڑا فرق ہے, لیکن طوبیٰ جو درخت ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں کہ وہ درخت کیسا ہوگا دنیا میں, اس کی مثال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ملک شام میں گئے ہو؟ اس نے کہا ملک شام نہیں گئے. آپ نے فرمایا ملک شام میں ایک درخت ہے تدعی الجوزہ, تنبت على ساق واحد وینفرش اعلی. آپ نے فرمایا کہ وہ جو تم ملک شام میں اگر جاؤ وہاں ایک درخت ہے جس کا نام جوزہ ہے, وہ ایک تنے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور اوپر اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, اوپر والا حصہ پھیلا ہوتا ہے, نیچے سے کھڑا ہوتا ہے, اوپر سے بہت پھیلا ہوتا ہے جس کا بادل. پھر جب آپ نے اس کا درخت ذکر کیا پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا یا رسول اللہ ما عظم اصلها, یا رسول اللہ اس درخت کی جو جڑ ہے وہ کتنی بڑی ہے, اس درخت کی جڑ کے اوپر تنا ہوتا ہے, اس کی جڑ بنیاد وہ کتنی بڑی ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی جڑ کے بارے میں پوچھتے ہو؟ آپ نے فرمایا لو ارتحل جزعۃ من ابل اہلک ما حاطت باصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما. آپ نے فرمایا کہ اگر ایک جوان اونٹ چلنا شروع کرے اور وہ اس درخت کی جڑ کے ارد گرد چلنا شروع کرے، وہ چلتا رہے حتی تنکسر ترقوتها، یہاں تک کہ چلتے حرمن بوڑھا ہو جائے، اور بوڑھا ہو کے اس کی ہنسلی کی ہڈی یہ جو سینے کے اوپر اور کندھوں کے درمیان ہڈی ہوتی ہے، یہ انسانوں میں بھی ہوتی ہے، جانوروں میں بھی ہوتی ہے، فرمایا وہ اونٹ چلتا رہے اس کی جڑ کے ارد گرد، اور جوان اونٹ چلتا بوڑھا ہو جائے، اور بوڑھا ہو کے اس کے بعد اس کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے، لیکن اس درخت کی جڑ کو وہ اپنے گھیرے میں نہیں لے سکے گا، اس کا احاطہ نہیں کر سکے گا، اس کی دوسری سائڈ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ایک سائڈ پہ چلنا شروع ہو جائے، چلتا رہے، دوسری سائڈ پہ پہنچ کے واپس اپنی جگہ تک نہیں آ سکے گا، اس سے پہلے اونٹ بوڑھا ہو کے مر جائے گا۔ اتنا بڑا اس کا تنا ہے، اتنی بڑی اس کی جڑ ہے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن یہ بھی بتائیں ما عظم العنقود، جنت کے اندر ذکر انگور کا ہے، تو انگور کا جو خوشہ ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، انگور کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا، ایک گچھا انگور کا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ مسیرۃ شہر للغراب ابقع لا یفطر، ایک کوا، ایسا کوا جو سفید بھی ہو اور سیاہ بھی ہو، ایک ایسا کوا جو سفید بھی ہو اور سیاہ بھی ہو، لا یفطر، وہ اڑتا رہے، کوا بڑی تیزی سے اڑتا ہے، دیکھا نا ایسے تیزی سے جاتا ہے کوا، وہ کوا تیزی سے چلتا رہے اور تھکے نہیں، 1 مہینہ پورا اڑتا رہے، اتنی بڑی گولائی ہے، اتنا بڑا ایک خوشہ انگور کا خوشہ اتنا بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے بتایا نا، یہی بات ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رونا ہے، اگر وہ دیکھ لیں یہ آخرت کو، پھر دنیا کی طرف نہ آئیں گے، پھر آخرت چھوڑیں گے نہیں، پھر دنیا کو بھی، دنیا کے فائدے بہت چھوٹے ہیں، بہت عارضی ہیں، بہت معمولی ہیں، جن کے لیے آخرت کو چھوڑتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ اتنا بڑا خوشہ ہے، اور پھر وہ پوچھتا ہے فما عظم الحبہ، پوچھتا ہے یا رسول اللہ خوشہ تو جنت وہ کہ انگور کا اتنا بڑا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ اس کی دانا کتنا بڑا ہے؟ خوشہ تو اتنا بڑا خوشہ، دانا کتنا بڑا ہے؟ یعنی انگور کا، جنت کے انگور کا ایک دانا کتنا بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس سے پوچھا کیونکہ وہ دیہاتی تھا، اس کے مطابق فرمایا هل ذبح ابوک تیسا من غنبه، کیا تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے اپنی بکریوں میں سے ایک بڑی بکری جو بڑے اچھا صحت مند اور بڑی عمر کا بکرا ہو وہ ذبح کیا؟ کہا بالکل میں نے دیکھا، اپنے میرے والد ذبح کیا اس نے۔ فصلها اهابه فاعطاه امك فقال اتخذي لنا منه دربا، جیسے سوال کرنے والا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذہن اور سوچ کے مطابق ویسے ہی جواب دیتے تھے، یہ تعلیم کا اعلیٰ انداز ہے، آج دنیا یہ سمجھ رہی ہے تعلیم کا اعلیٰ انداز،
جس ذہن کا، جس پس منظر کا بندہ ہے، اس پس منظر میں جا کے اس کو چیز سمجھائی جائے. تو آپ نے اس کے پس منظر میں بات سمجھائی. فرمایا دیکھو، چونکہ دیہات میں رہتا تھا، فرمایا اور عرب میں بھیڑ بکریاں چرائی جاتی تھیں. فرمایا تیرے باپ نے کبھی بڑے بکرا ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتاری، اور کھال اتارنے کے بعد تیری ماں کو دیا کہ کہا کہ اس سے ڈول بنا لو. اس نے کہا بالکل ایسے ہوا، کیونکہ کھال سے پہلے وقتوں میں چیزیں بنتی تھیں لوگ، اور پھر لوگ گھروں میں خود بناتے تھے، یہ سارے طریقے جانتے تھے. کہا بالکل ایسے ہوا. ہمیں وہ ظاہر ہے کہ بڑا بکرا ہوگا، اس کی کھال بھی بڑی ہوگی اور اس کا ڈول بھی بڑا بنے گا. تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ تِلْكَ، تو آپ نے فرمایا اس نے کہا بالکل. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ڈول اتنا بڑا بنتا ہے، جنت کے انگور کا ایک دانہ اتنا بڑا ہوگا. جو بڑے بکرے کی بڑی کھال سے ڈول بنتا ہے، ایک دانہ اتنا بڑا ہوگا. دنیا کے تو پتہ نہیں کتنے خوشی اس میں ڈال دیں، کتنے کلو انگور آ جائے گا، ہمیں ایک دانہ ہوگا، ایک دانہ اتنا بڑا ہوگا. اس آدمی نے کہا فَتِلْكَ الْحَبَّةُ لَتُشْبِعُنِي وَأَهْلَ بَيْتِي، یا رسول اللہ وہ ایک دانہ تو مجھے بھی سیر کر دے گا، میرا بھی پیٹ بھر جائے گا، اور میری جو بچے ہیں ان کا بھی پیٹ بھر جائے گا. آپ نے فرمایا نعم وعامت عشیرتک، تیرا اور تیرے بچوں کا نہیں، بلکہ وہ ایک دانہ اتنا بڑا اور اتنا غذائیت والا ہوگا کہ تیرے پورے خاندان کا پیٹ اس سے بھر جائے گا. تو دوستو یہ وہ آخرت کی چیز ہے. اس لیے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ جب یقین ہوگا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اب سنیے پوری آیات، اللہ تعالیٰ پوری آیات میں کیا فرما رہے ہیں شروع سے. جو لوگ متقی ہیں، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہدی للمتقین. متقی لوگ کون ہیں؟ متقی لوگ وہ ہیں الذین، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، جو چیزیں بتائی ہیں سمجھ میں آتی ہیں نہیں آتی، دکھائی دیتی ہیں نہیں دیتی، تجربہ مشاہدہ مانتا ہے نہیں مانتا، ان سب پہ ایمان لاتے ہیں. اور دوسرا نماز قائم کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. تیسرا جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں. اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، پہلو کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پہ ان کا یقین بڑا خاص ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کرنے کا مطلب فرمایا اولئک، یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے، دور کے لیے. وہ لوگ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ لوگ اتنا اونچا مرتبہ پانے والے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے دور کا اشارہ کیا. وہ لوگ یعنی یہ اتنے اونچے لوگ ہیں، اتنی اونچی کلاس کے لوگ ہیں. اولئک یہ دور کے لیے اشارہ استعمال ہوتا ہے، یہ بہت اونچے لوگ ہیں. علی ھدی من ربہم، ایسے لوگ ہدایت پر ہیں، ہدایت پر ہیں. ہدایت کا مطلب ہے روشنی، اس کو رستہ معلوم ہے. لیکن دنیا میں انسانوں کے پاس چھوٹی چھوٹی ہدایتیں. ایک ڈاکٹر ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے اچھا علاج کرنا کیسے ہے، وہ اس کی زندگی کی، اس کی پیشے سے متعلق ایک ہدایت ہے. ایک تاجر ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے کون سی چیز کیسے خریدنی اور کہاں بیچنی ہے، اس کو پیشے سے متعلق ہدایت ہے. لیکن فرمایا یہ جو ہدایت ہے اعلیٰ ہدن، نکرہ کا مطلب ہے بہت بڑی ہدایت، تنقید. آپ گرامر نہیں سمجھ لے کہ مفہوم سمجھ رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے جو تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں فن تمہارے پاس ہیں، میں بہت اچھا ڈاکٹر، میں بہت اچھا وکیل، میں بہت اچھا تاجر، میں بہت اچھا فلاں، فرمایا سب سے بڑی ہدایت اعلیٰ ہدن یہ ہے جو میں نے اس کتاب میں بیان کی ہے. یہ بہت بڑی ہدایت ہے. اور جو اس ہدایت پہ انسان زندگی میں روشنی ہو نا، وہ انسان کامیاب ہے. اگر روشنی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر چوپائے سے بدتر ہے. روشنی والی زندگی ہونی چاہیے، پتہ ہو صحیح رستہ کیا غلط کیا ہے. جو یہ میں نے چیزیں بتائی ہیں نا، اعلیٰ ہدن، یہ لوگ روشنی انہوں نے حاصل کی ہے، ہدایت حاصل. اعلیٰ کا مطلب ہے جیسے کہ ایک آدمی کہتے ہیں گھوڑا ہے، میرا گھوڑا ہے، لیکن ایک آدمی گھوڑے کے اوپر سوار ہے،
اس کا مطلب ہے مکمل طور پہ گھوڑا اس کے کنٹرول میں. فرمایا جو لوگ ان چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں وہ مکمل طور پہ روشنی اور ہدایت یافتہ ہیں, پکے ہدایت پہ سوار ہیں. ہدایت اور روشنی ان سے گم نہیں ہوتی, وہ صحیح راستے پہ. علی ھدی من ربہ. اور فرمایا یہ روشنی کیسی ہے؟ ایک انسان اگر ڈاکٹر ہے, محنت سے تجربے سے روشنی حاصل کرتا ہے میں نے کیسے علاج کرنا ہے. تاجر ہے, اپنے تجربے سے یا لوگوں سے پوچھ کے, لوگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھا کر اچھا تاجر بنتا ہے. فرمایا یہ جو روشنی ہے علی ھدی من ربہم, یہ روشنی اس کے تجربے سے نہیں ہے, یہ رب نے دی ہے. یہ عام روشنی یہ رب نے دی, اور رب کا لفظ استعمال کیا جو ان کو پالنے والا ہے, جو ان کو بڑا کرنے والا ہے, جو ان کی ساری ضرورتوں کو دینے والا ہے. یہ انہوں نے, اس رب نے ان کو روشنی دی. علی ھدی من ربہم. اور دوسری بات دو دفعہ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دوبارہ اولئک کا لفظ, یہ بہت اونچے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت اونچی کا اشارہ کر رہا ہے کہ بہت اونچے لوگ ہیں, بہت اونچے لوگ ہیں. ان کو دنیا کے حساب سے مت دیکھو, دنیا کے سٹیٹس مت دیکھو. ہاں اونچے لوگ وہ ہیں جو ان صفات کے حامل ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ اتنے اونچے لوگ ہیں کہ کامیاب لوگ ہیں, فلاح والے لوگ ہیں. فلاح کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں حاصل کر لی, دنیا کی مراد بھی پالی, آخرت کی مراد بھی پالی. دنیا کی مراد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو گیا, اور آخرت کی مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ کی نعمتیں ان کو دے دی. اور دنیا کی مراد یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ گئے, اور آخرت کی مراد یہ ہے کہ آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے بچ گئے. یہ اصل مراد یہ ہے انسان کی, اصل مراد یہ ہے. اس لیے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اچھا یہاں پہ ایک لفظ بتا رہا ہوں, گھبرانا نہیں, مقصد سمجھ میں آ جائے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, بیچ میں ضمیر فصل ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, صرف یہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی کامیاب ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بتایا, جو ایمان لانے والے غیب پہ, جو نماز قائم کرنے والے, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, جو آخرت پہ یقین رکھنے والے, صرف یہی لوگ کامیاب ہیں. اس کے علاوہ کوئی کامیاب ہے ہی نہیں. خواہ نے کتنا پیسہ بنا لیا, کتنی بادشاہت حاصل کر لی, کتنا نام بنا لیا دنیا میں, کتنی دنیا کی نعمتیں اور لذتیں حاصل کی, وہ نہیں کامیاب ہے. کامیاب صرف یہی لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور اللہ تعالیٰ دو دفعہ ذکر کر رہے ہیں, دو چیزیں. اولئک علی ھدی من ربہم, ایک تو ان لوگوں کے پاس روشنی ہے, رستہ پتہ ہے ان لوگوں کو, ان کے علاوہ رستہ نہیں پتہ. وَأُولَئِكَ الْمُفْلِحُونَ, اور پھر رستہ پتہ ہونے کے بعد کامیاب بھی یہی لوگ ہیں, ان کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں. یہ بہت اونچے لوگ ہیں. اللہ نے دو دفعہ اولئک کا ذکر کیا. حقیقت یہی ہے, انسان اگر اپنی آنکھوں کو کھول لے, اللہ اپنی کتاب کی ابتدائی میں بتا رہا ہے کہ انسان کیوں, اگر انسانیت کا کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ راستہ ہے جو میں اس کتاب میں بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ انسانیت کا کمال نہیں ہے, انسانیت کی اونچائی اور بلندی ہے ہی نہیں.